نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے اذن سے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے اس کے گھر میں موجود ہیں. یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے کہ ہم اس وقت اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں موجود ہیں. یہ خاص اللہ کے اذن اور اس کی توفیق ہے کہ ہم اپنے دنیاوی کام کاج، امور، اپنی مصروفیات وہ چھوڑ کر تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی ہماری اپنی ایفرٹ اور کوشش نہیں ہے. ہم نے ایسا سوچا، ہم نے ایسا خیال کیا، ہم نے ایسا چاہا تو ایسا ہو گیا. نہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے ساتھ، اپنے اذن کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ ہمیں یہ اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ ہم اس وقت اس کے گھر کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العزت کے گھر کے کچھ آداب ہیں، اور ہم کیونکہ آج کے اس عظیم بابرکت دن جمعۃ المبارک کے وقت میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کے گھر کے ان آداب کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. ایسے نہ لگے کہ گویا ہم کسی عام سی جگہ اور عام سی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جب اپنے ہاں کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے عہدے والے کے پاس، کسی بڑے منصب والے کے پاس، تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے سج سنور کے بیٹھیں، تاکہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ اس کو اس مجلس میں بیٹھنے کے آداب معلوم نہیں ہیں، اس کو یہاں پر بیٹھنے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس کو یہاں پر بٹھایا جاتا، یہ تو کمی تھا، اس کو کس نے اس جگہ پر بلا لیا اور بٹھا لیا ہے. یہ ہمارا دنیا کا معمول ہے. تو اگر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے، وہ سب سے بڑا منصب والا ہے. یہ دنیا کے منصب، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کی چاہتیں، منصبیں، یہ ساری اس کے فضل اور اس کی عطا سے ہیں. تو اس کے حضور ایسے حاضر ہوں، ایسے پیش ہوں کہ وہ یہ جانیں کہ انہوں نے میرے گھر کا ادب کیا، احترام کیا، یہ واقعتاً اس لائق تھے کہ میں نے انہیں اجازت دی کہ یہ میرے گھر میں حاضر اور شریک ہو سکیں. اور پھر آگے ہم جس مضمون کی طرف جانے والے ہیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور پھر کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی شریف کی زیارت، اس کی طرف پھر ہم آگے جائیں گے کہ وہاں حاضر ہونا وہ کتنے بڑے شرف اور عزت کی بات ہے. آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا خوبصورت مہینہ جاری و ساری ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید کی سورہ البلد کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. میں چاہوں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس مضمون کو سماعت کریں. یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی اپنی ذاتی کوئی اہمیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے.
ہر اس شے کی اہمیت اور فضیلت ہے جس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے. ہر اس شے کا مقام و مرتبہ بڑا ہے جس کو آقا علیہ السلام کے ساتھ جتنا زیادہ قربت حاصل ہے، حضور کی بارگاہ کے ساتھ جتنی زیادہ نسبت حاصل ہے، صرف اسی شے کا مقام و مرتبہ بڑا ہے. اور ہر وہ شے جو اپنی حیثیت کے اندر عام سی نظر آتی ہے، لیکن اس شے کو اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے اب وہ شے عام نہیں رہتی بلکہ عام کے درجے سے بڑھ کر خاص ہو جاتی ہے. ہر اس شے، ہر اس عمل کہ جو اپنی اصل کے اندر، اپنی حیثیت کے اندر وہ عام تھی، وہ خاص نہیں تھی، اس کا اپنا کوئی وجود بھی نہیں تھا، ہر شے کا وجود یہ آقا علیہ السلام کی مرہون منت ہے. اللہ نے ساری کائنات پیدا صرف اس وجہ سے کی ہے کہ کائنات کو بتایا جا سکے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا مقام مرتبہ کیا ہے. یہ روایت میں نے گزشتہ نشستوں کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے، لیکن اس مضمون کے ساتھ جوڑتے ہوئے میں دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حبت جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قال ان ربک یقول لک، وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے لیے فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ یہ جو میں نے بات کی کہ کسی شے کی اپنی کوئی اصل نہیں ہے، ہر شے کا وجود ہی حضور کی خاطر ہے اور ہر شے کا وجود وہ حضور ہی کی وجہ سے ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے. اور ہر عمل کا اس کی اہمیت بھی آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے. فرمایا ان ربک یقول لک، آپ کا رب آپ کے لیے فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا، محبوب اگرچہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور اپنا خاص دوست بنایا ہے، خاص دوست، اور ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ان کو ساری انسانیت کی امامت عطا کی ہے، لیکن فقط اتخذتک حبیبا، محبوب آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے، آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے. اب وہ مضمون آ رہا ہے جس کی طرف میں آپ کو لا رہا. فرمایا وما خلقت خلقا اکرم علی منک، محبوب میں نے یہ ساری کائنات ایک وجہ سے تخلیق کی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو بتا سکوں کہ تیرا مقام و مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے. سبحان اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ مَكَانَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، محبوب میں نے ساری کائنات ایک وجہ سے تخلیق کی ہے، لِأُعَرِّفَهُمْ، تاکہ ان سب کو معرفت حاصل ہو جائے، یہ سارے جان لے، یہ سارے پہچان لے کہ میرے محبوب تیرا مقام و مرتبہ، تیری عزت، تیرا شرف، تیری عظمت وہ میرے نزدیک کیا ہے. صرف یہ بتانے کے لیے میں نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. اور آخر میں فرمایا وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، اور اگر محبوب آپ نہ ہوتے تو ان سب کی کیا حیثیت ہے، میں کسی شے کو پیدا ہی نہ فرماتا. تو ہر شے کا وجود وہ ہے ہی حضور کی وجہ سے اور ہے ہی حضور کے لیے، اور ہر عمل وہ حضور کے لیے ہے. اسی مضمون کو قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے کہ محبوب لا اقسم بہذا البلد، یہ جو شہر مکہ ہے ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ پہلے لا نفی کا ہے اور اس کے اندر یہ لا استفہام کا بھی ہے. فرمایا کہ ہم اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھائیں، یہ آقا علیہ السلام کی جائے ولادت ہے یہ شہر، اور ہم آج کیونکہ ہمارے انتہائی محترم و مکرم بھائی وہ میسم بھائی کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی، وہ اللہ کے فضل سے، اس کے اذن سے اس کے گھر کی زیارت کر کے آئے اور اس خاص شہر سے ہو کر کے آئے ہیں جو آقا علیہ السلام کی جائے ولادت ہے. تو اس جگہ کی زیارت کرنا، اس جگہ کو جانا اور اس
مکان کا طواف کرنا، اس گھر کا طواف کرنا جس کو اللہ رب العزت اپنا گھر کہتا ہے، یہ بہت بڑے مقام و مرتبہ کی بات ہے۔ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں کہ یہ ہم آج آقا علیہ السلام کے امتی حضور کے حکم پر اس نیت کے ساتھ اس طرف جاتے ہیں، تو یہ کام آقا علیہ السلام سے پہلے کون کون کرتا رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام کی یہ جائے ولادت ہے۔ تو اس شہر مکہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب میں اس شہر کی قسم کیوں کھاؤں، یا میں دوسرے الفاظ میں کہ لا اقسم، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا۔ سوال ہے، اور پھر اگر اس کا براہ راست ترجمہ جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ میں اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں، وجہ بیان فرمائی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کے قسم کھانے کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ اس کے اندر رہائش پذیر ہیں، محبوب یہ آپ کا ڈیرا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست یہ کیوں نہیں فرمایا کہ والبلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، والبلد کہہ کر قسم کیوں نہیں کھائی؟ اب یہ تو ممکن تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے براہ راست مختلف قسمیں کھائی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ توجہ سے اس مضمون کو سنیں۔ جو براہ راست اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں وہ اس انداز میں نہیں کھائی جس طرح یہ قسم کھائی ہے۔ مثلا فرمایا والفجر، فجر کی قسم، تو براہ راست یہ جملہ کہے بغیر کہ میں اس کی قسم نہیں کھاتا فجر کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت کی قسم، تو براہ راست اس وقت کی قسم کھائی۔ فرمایا واللیل، رات کی قسم، تو براہ راست رات کی قسم کھائی۔ والنجم کہہ کے براہ راست ستارے کی قسم کھائی۔ والعصر کہہ کے براہ راست وقت کی، زمانے کی، عصر کی قسم کھائی۔ اس موقع کے اوپر آ کر یہ نہیں فرمایا کہ والبلد، میں براہ راست اس مکہ کی قسم کھاتا ہوں یا میں اس ملک کی یا اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ جو مفسرین فرماتے ہیں میں اس شہر کی تب تک قسم نہیں کھاتا، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایک ہی وجہ ہے جو اس میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ محبوب آپ اس میں رہتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، فرمایا کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کا یوں کلام کیا؟ وجہ یہ تھی، کوئی سوال کر سکتا تھا کہ اللہ نے قسم اس وجہ سے کھائی، اگر والبلد کہہ دیتے، اگر براہ راست والبلد کہتے تو اس کے اندر کس مختلف سوالات پیدا ہو سکتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس سے مراد فلسطین کی زمین ہے، وہاں پر انبیاء آئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس سے مراد عراق کی زمین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے۔ کوئی کہتا ہے اس سے مراد شام کی زمین ہے کہ اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ اللہ رب العزت نے خاص تخصیص کی، فرمایا ھذا البلد، اگر میں قسم کھاتا ہوں تو میں خاص اسی شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہ جو فرمایا کہ لا اقسم، کہ میں اس کی قسم نہیں کھاتا، فرمایا یہ اسلوب بھی اس لیے اپنایا کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے قسم کھائی ہے، کہ شاید اللہ کا گھر کعبۃ اللہ یہاں پر موجود ہے تو اس وجہ سے فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے اس وجہ سے میں نے قسم کھائی۔ کوئی کہتا کہ یہاں پر صفا و مروہ ہے اس وجہ سے قسم کھائی۔ کوئی کہتا کہ حج یہاں پر ہوتا ہے، عرفات کا میدان یہاں پر ہے اس وجہ سے قسم کھائی۔ فرمایا لا اقسم، میں ان ساری وجوہات کی بنا پر اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، ہاں اگر اس شہر کی قسم کھاتا ہوں تو ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے مکہ کہ جہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور تشریف لائے۔ اب آئیے کہ میں نے جو کہا کہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہر عمل جو میں نے کہا کہ اس کی وجہ، اس کی نسبت، اس کی فضیلت وہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ آج ہم تو حضور کے حکم کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سفر کب سے شروع ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلی ہستی تھے کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف اور اس شہر مکہ کی طرف سفر فرمایا۔ اس مکہ کی طرف آپ نے سفر فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔
آپ جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ دنیا میں سراندیپ کے مقام پر آئے، موجودہ نام جس کا سری لنکا ہے، وہاں پر آپ کے قدم مبارک کا نشان بھی موجود ہے۔ سری لنکا کے اندر آدم علیہ السلام جنتوں سے زمین پر جب تشریف لائے، وہ سری لنکا کا یہ جو ملک ہے سراندیپ اس وقت اس کا نام تھا، اس جگہ پر آپ تشریف لائے۔ آپ وہ پہلی ہستی تھے کہ جنہوں نے اس کی طرف سفر فرمایا، اور یہاں پر پھر جو اس سے پہلے جنات اور فرشتوں کی کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، تو انہی بنیادوں کے اوپر آپ نے اس کعبۃ اللہ کو پھر تعمیر کیا، اس گھر کا طواف کیا، اور آپ بار بار شہر مکہ کا سفر فرماتے تھے، بار بار، اور بار بار شہر مکہ کا سفر کیوں فرماتے تھے؟ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی مرتبہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے یہاں کا سفر کیا۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ کئی مرتبہ انہوں نے سفر کیے، اور یہ اس مکہ شہر کے اندر آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ یہیں پر رہ جائے، اور ان میں سے کئی ایک یہیں پر رہ گئے، یہیں پر ان کا وصال ہوا، یہیں پر وہ دفن ہو گئے۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کعبۃ اللہ جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں، طواف، یہاں پر 300 انبیاء کی قبور ہیں۔ کتنے انبیاء کی؟ اور یہ 300 انبیاء وہ ہیں جو مکہ میں نہ پیدا ہوئے، نہ جن کو مکہ کی طرف بھیجا گیا۔ مکہ تو وہ شہر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے غیر ذی زرع، یہاں پر تو کوئی ذی نفس رہتا ہی نہیں تھا، نہ انسان تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، غیر ذی زرع، نہ کوئی گھاس کا تنکا یہاں پر اگتا تھا۔ یہ تو سخت چٹیل سیاہ پہاڑوں کی سرزمین تھی، یہاں پر تو سخت چٹیل پتھر تھے، یہ تو وہ سرزمین تھی، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ سارے انبیاء بار بار یہاں پر سفر کیوں کرتے رہے؟ ان کو جب اللہ دوسری سرزمینوں میں بھیجتا رہا، دوسری قوموں کی طرف بھیجتا رہا، خود ابراہیم علیہ السلام کو ان کی پیدائش عراق میں ہوئی، سفر کر کے یہاں آئے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے، ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو لے کر کے آئے۔ پھر یہ جو آپ کو کعبۃ اللہ کا ایک چھوٹا سا جگہ نظر آتی ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ جو آدھی دیوار نظر آتی ہے، حتیم جس کو کہتے ہیں، یہ خود کعبہ کا حصہ ہے۔ اس حتیم کے اندر کئی انبیاء کی قبریں ہیں، 70 انبیاء وہ اس مقام کے اوپر دفن ہیں۔ پھر جو مسجد خیف ہے جو میدان عرفات کیا میدان منا کے پاس ہے، کئی انبیاء کرام، 300 کے قریب انبیاء کرام کی قبور تو وہاں پر ہیں، وہ وہاں پر دفن ہیں۔ یہ مختلف انبیاء کرام مختلف جگہوں پر پیدا ہوتے رہے اور یہ مکہ کا سفر کرتے رہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے بتا رکھا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے اور میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، تو تم نے دنیا میں جا کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے۔ باری تعالیٰ ہمارا وہ محبوب، تیرا وہ محبوب محمد مصطفیٰ آئے گا کہاں؟ فرمایا کہ میرا وہ محبوب وہ اس شہر مکہ میں پیدا ہوگا، وہ محبوب مکہ میں پیدا ہوگا۔ یہ سارے انبیاء بار بار آقا علیہ السلام کی خاطر اپنے ملکوں سے سفر کرتے اور اس شہر کی طرف آتے جس کو رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ یہاں حضور کی خاطر آتے رہے کہ شاید ہمارے دور میں وہ اللہ کا محبوب پیدا ہو جائے تو ہم حضور کی زیارت کر لیں۔ یہ حج اور عمرہ کا معنی بھی زیارت کرنا ہے، وزٹ کرنے کو کہتے ہیں، حج تو زیارت کو کہتے ہیں، اور عمرہ کا بھی معنی یہی ہے کہ وزٹ کرنا، زیارت کرنا۔ تو ہم زیارت کس کی کرنے جاتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی، مکہ کی، اس صفا و مروہ کی۔ تو یہ سارے اپنے اندر کوئی وجود نہیں رکھتے، یہ سارے صرف محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں۔ ان میں سے ہر شے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے۔ تو گویا وہاں جائیں تو خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو محبوب محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حضور کے ارادے سے یہاں آ رہے ہیں۔ کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا،
तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौहज़त किधर की है। हमसे जो पूछता था कि हज को जा रहे हो कि उमरा को जा रहे हो, हम कहते थे कि हम तो महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत को जा रहे हैं। फिर उमरा का आगाज या हज का तवाफ का आगाज हम करते हैं हजर अस्वद का बोसा लेने से, यानी तवाफ शुरू करने से पहले इस्तलाम एक अमल है, उसको कहते हैं इस्तलाम करना, सलाम करना या इस्तलाम करना। वो है कि तवाफ का आगाज वो हजर अस्वद का बोसा लेने से करते हैं। और आज क्योंकि रश ज्यादा हो गया है वहां पर, तो बराह रास्त अगर उसका बोसा ना ले सके तो दूर से उसको सलाम किया जाता है उसके तरफ मुंह करके, तो इसको इस्तिलाम कहते हैं। तो हजर अस्वद का जो बोसा लेना है, अब इसको भी सुनिए कि है तो जन्नती पत्थर, है तो जन्नती पत्थर। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने हजर अस्वद का बोसा लिया तो हजर अस्वद को मुखातिब कर रहे हैं, हजर अस्वद को जो जन्नत का पत्थर है जिससे आपके तवाफ का आगाज होता है। सैयदना उमर फारूक उसको बोसा दे के कहते हैं कि ए हजर अस्वद, अगर मैंने आका अलैहिस्सलाम को ना देखा होता कि हुजूर तुझे बोसा दे रहे हैं, तो तू खुद ऐसी कोई शय नहीं है कि मैं तुझे बोसा देता और तुझे चूम रहा होता। मैं तुझे चूमता इसी वजह से हूं कि मैंने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को देखा है कि वो तो तुझे चूमा करते थे। ये तवाफ, ये हज, ये उमरा, ये ज़ियारतें, ये सारी हुजूर की वजह से हैं, ये शहर हुजूर की वजह से हैं, बल्कि हम तो आए ही हुजूर की वजह से हैं। हम तो दुनिया में हैं ही हुजूर के, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और ये जो उमरा का अमल है, बड़ी खूबसूरत अमल है ये उमरा का। मैंने पहली तो बात ये अर्ज की कि ये जाना चाहिए तो किस नीयत के साथ कि हम हुजूर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। कुरान ने इसको बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। दिल के कानों से इसको सुनिएगा कि हम जो उम्मती हैं हुजूर के, और हम गुनाह कर बैठे, गलतियां हो जाएं हमसे, तो हमारे लिए क्या अमल है। कुरान कहता है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, अगर तुमसे गुनाह हो जाएं, तुम भटक जाओ, तुमसे गलती हो जाए, तुमसे खता हो जाए, तो घबराओ नहीं। महबूब आप इनसे ये कह दें कि जब ये अपनी जानों पे गुनाह के जरिए जुल्म कर बैठे, जाओ का तेरी बारगाह में आ जाएं, तेरी बारगाह में आकर अल्लाह से इस्तिगफार करें, महबूब तू भी इनके लिए माफी मांगेगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अरे कायनात में दूसरी किसी जगह पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे, रब कहता है पूरे कुरान के अंदर, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, रहम कबूल करने वाला है। माना ये है वो चाहे तो तुम्हारी तौबा कबूल करे, चाहे तो तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, चाहे तो तुम पर रहम करे, और चाहे तो ऐसा कुछ भी ना करे, ये उसके इख्तियार में है। लेकिन इस मुकाम के ऊपर फरमाया कि अगर मेरे महबूब के पास आ जाओगे, लाम ताकीद का कहते हुए फरमाया लवजदुल्लाह, तुम जरूर भी जरूर ये देखोगे तुम्हारा रब तौबा के भी कबूल करता है और तुम पर इस्तिगफार को कबूल करते हुए तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमाता है, तुम पर भी रहम भी करता है। अगर मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओगे, जुल्म करने के बाद, गुनाह करने के बाद मेरे महबूब की बारगाह में आकर मुझसे माफी मांगोगे, तो फिर रब ऐसा है कि महबूब का हया करते हुए जरूर भी जरूर तुम्हारी तौबा भी कबूल कर फरमाएगा, इस्तिगफार भी कबूल फरमाएगा, और तुम पे जरूर भी जरूर रहम भी फरमाएगा। ये है हज और उमरा का माना कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाना, हुजूर की नीयत से जाना, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगफार की नीयत से जाना कि बारी इलाह हम तो जुल्म कर बैठे, हमसे ये गुनाह हो गए, अब जा रहे हैं हुजूर की बारगाह के अंदर, और वहां जाके हुजूर की बारगाह में रब से इस्तिगफार करेंगे, काबतुल्लाह से लिपट कर हुजूर को याद करेंगे। और फिर इसी मकाम पे आला हज़रत फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये काबा क्या है जिसकी हम जियारत के लिए जाते हैं, जिसके हम हज और उमरा के लिए जाते हैं। काबा क्या है?
کعبہ تو وہ ہے کہ رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. محبوب آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. محبوب ترضاھا کا ترجمہ آپ کرنے لگا ہوں. کعبہ نہیں، جس طرف آپ رخ کر لیں گے وہی کعبۃ اللہ ہو جائے گا. کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جدھر کو وہ پھیر لیتے ہیں. ترضاھا جدھر آپ کی رضا ہے، جس لمحے آقا علیہ السلام کے. اور یہاں پر بھی فلنولینک کا، اب یہ عربی گرامر کی کچھ چیزیں ہیں. یہاں پر لام تاکید کا، نون تاکید کا، یعنی تاکیدیں جمع کر کے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم ضرور ضرور ایسا کریں گے. ترضاھا جدھر آپ کی رضا ہوگی، یعنی جس لمحے آقا علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، جس لمحے حضور نے اس کا تصور فرمایا کہ اس طرف قبلہ ہونا چاہیے، تو جس طرف حضور نے تصور فرما لیا وہی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبلہ اور کعبہ تصور ہو گیا. اس کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے ہاں اسی کا فیصلہ ہو گیا. تو کعبہ تو وہ، ہم اس کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں جو آقا علیہ السلام کی توجہ سے کعبہ بنتا ہے، حضور کی توجہ سے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کہ پہلے آئے تھے کعبہ دیکھا، یہ عمرہ ہے کہ پہلے ہم نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی. اب جب کعبۃ اللہ کی زیارت کر لی تو اب یہ جی چاہا کہ اب اس کعبے کو دیکھنے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کعبہ بنا ہے، جس کی وجہ سے یہ کعبہ بنا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے صحیح کی ہے، جس کی وجہ سے طواف کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کا بھی سن لیں کہ ہم عمرہ کے اندر اور حج کے اندر طواف کرنے کے بعد، طواف جب ختم ہوتا ہے تو اس کے اختتام پر 2 نفل پڑھتے ہیں، جس کا قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ اس مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو. حکم یہ ہوا کہ جب تم طواف مکمل کر لو تو مقام ابراہیم پر کے پاس کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھو، 2 نفل ادا کرو وہاں پہ. تو مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. بس میں آخری جملے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو سن لیں اور پھر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں. جب میسم بھائی گئے ہیں، انہوں نے ان کی زیارت کی. اللہ رب العزت ہم سب کو لے کر کے جائے اور ہم سب ابراہیم علیہ السلام کے ان مبارک قدموں کی زیارت کر سکیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ بنایا تھا یا کئی پتھروں پر کھڑے ہو کر؟ وہ تو چلتے پھرتے تھے، اسی پتھر کے اوپر کیوں ان کے پاؤں کے نشان بنے؟ مفسرین نے اس کو بیان کیا، ان کے قدموں کے نشان. اور حضور سیدی شیخ الاسلام اس پر بڑا زور دے کر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے قدموں کے نشان اس لیے بنے کہ جب کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا آپ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ وہ جو تیرا محبوب ہے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کو تو میری ذریت اور میری اولاد میں پیدا فرما. آقا علیہ السلام کا نام لے کر ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو مقام ابراہیم بنا دیا. اور قیامت تک کے لیے حکم یہ ٹھہرا کہ جب آؤ عمرہ کرو، حج کرو، اس کعبۃ اللہ کا طواف کرو. طواف کرنے کے بعد تم پر لازم ہے کہ اس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرو. یہ ہے سارا حج اور عمرہ جو حضور کی یاد میں ہے، جو آقا علیہ السلام کے خیال میں ہے، جو حضور کی زیارت کے لیے ہے. اور ہم میں سے اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے کہ وہ یہ عمل کر سکے، اس کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، یعنی ایک دفعہ ایک شخص عمرہ پر گیا اور پھر اس کے بعد وہ دوسری دفعہ عمرہ پر گیا تو فرمایا کہ یہ 2 عمرے یہ ایک دوسرے کا کفارہ ہے. یعنی ان 2 عمروں میں اگر اس نے کوئی گناہ کیا اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اگلی بات کہ یہ عمرہ بندے کو دیتا کیا ہے؟ ہم جمع کرتے ہیں پیسے، گاڑیاں لے رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں کہ بزنس میں انویسٹ کریں گے، فلاں کام کریں گے. آپ کو اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو پہلا کام یہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں. کیوں جائیں؟
وجہ سننے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے. آخری بات اور اس پر گفتگو ختم کرنا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ پے در پے یعنی بار بار عمرہ کی طرف جانا، حضور نے فرمایا یہ فقر کو اور گناہوں کو دور کرتا ہے. یعنی انسان غریب اور فقیر ہو جائے، اس چیز کو بھی یہ بار بار عمرہ پہ جانا یہ ختم کرتا ہے اور دور کرتا ہے، اور انسان کے گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے. اور کیسے ختم کرتا ہے؟ فرمایا ایسے ختم کرتا ہے کہ جیسے لوہے بھٹی کے اندر لوہے کو، سونے اور چاندی کو ڈالا جائے، جیسے بھٹی کی آگ اس زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بار بار عمرہ کے لیے جانا یہ انسان کے فقر کو بھی دور کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا علیہ السلام کی جائے ولادت، حضور کی جائے سکونت، اور آقا علیہ السلام جس جگہ پر تشریف لائے اور حضور نے جس شہر سے محبت کی اس شہر مکہ کی زیارت کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی جو موجودہ جائے سکونت ہے اور جائے رہائش ہے مدینہ المنورہ کی بھی زیارت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.